صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم فما لعينيك إن قلت فهمتا وما لقلبك إن قلت استفق يهيمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن نذر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مودر بن نزار بن معد بن عدنان من ولد إسماعيل سلام الله تعالى عليهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا أبو عوانة قال حدثنا موسى بن أبي عائشة قال حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة وكان مما يحرك شفتيه فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فأنا أحركهما لك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما. وقال سعيد أنا أحركهما كما رأيت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يحركهما فحرك شفتيه فأنزل الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنا. قال جمعه لك صدرك وتقرأه فإذا قرأناه فاتبع قرآنا. قال فاستمع له وأنصت ثم إن علينا بيانا ثم إن علينا أن تقرأه. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے اصول حدیث کے حوالے سے کچھ گفتگو پہلے کر لی تھی اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے حدیث کے حوالے سے جو صحت کی جو شرائط ہیں وہ بھی ہم نے بیان کر دی، منہج بھی. البتہ ایک بات رہ گئی کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں جو حدیث آ جائے وہی صحیح ہے اور کوئی صحیح نہیں ہے. اس جملے کو اچھی طرح سمجھ لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث حجت ہے، بخاری شریف حجت نہیں. حجت حدیث پاک ہے، اور چونکہ امام بخاری نے حدیث لکھی ہے اس میں صحت کا التزام کیا ہے، وہ اس لیے حجت بن رہی ہے. اچھا، پھر یہ جملہ کہا جاتا ہے کہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اپنی کتاب اللہ کی کتاب اور دوسرا سنت. اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ میں اپنی عطرت کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، حدیث ثقلین جسے کہتے ہیں، وہ ترمذی کے اندر آتا ہے. اچھا، بخاری شریف کے اندر. اچھا، پھر اس کا نتیجہ ہی نکالتے ہیں کہ دو چیزیں چھوڑی ہیں، کتاب اور ایک سنت، لہذا بخاری شریف جو ہے اس کی حدیث معتبر ہوگی. اس کا ہی نتیجہ کیسے نکل آیا؟ حدیث میں یہ تو نہیں آیا کہ میں تمہیں دو چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب دوسری بخاری شریف. سنت کا لفظ ہے نا. تو تقاضۂ سنت یہی ہے کہ حدیث جو بھی صحیح ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وہ حجت ہونا چاہیے. شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے شرح صفر السعادت کے اندر فارسی میں لکھی گئی ہے، اس کے مقدمے میں آپ نے کلام کیا ہے، اور علامہ ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ کے والے سے فرمایا کہ یہ کہنا کہ جو بخاری کے اندر ہے وہی صحیح ہے اور جو اس کے علاوہ ہے اس کا وہ درجہ نہیں، وہ صحیح نہیں. فرمایا یہ تحکم ہے، یہ سینہ زوری ہے، یہ درست نہیں ہے. بھی امام بخاری کی شرط ہے نا، وہ شرط ٹھیک ہے، شرط بخاری کے اوپر جو راوی آئے گا وہ تسلیم ہونا چاہیے. تو صحت کا معیار، صحت کا دار و مدار جو ہے وہ شرائط کے اوپر ہے، اور وہ شرائط کوئی بھی مجتہد، کوئی بھی غور و فکر کرنے والا کسی بھی وہ پیش کر دیتا ہے تو اس کی بات مانی جائے گی.
اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو راوی پیش کیے ہیں ان راویوں کے والے سے کوئی نامینیٹ کر کے نہیں کہہ سکتا کہ اس کے بارے میں بالکل قطعی طور پر ٹھیک ہے، جو روات نیچی ہیں صحابہ کے علاوہ تابعین کے علاوہ۔ تو مقصود یہ ہے کہ حدیث کا مدار سند پر ہوتا ہے، اور سند کے اندر اصول و قواعد وہی چلتے ہیں جو بخاری کے اندر وہی باقیوں کے اندر بھی چلیں گے۔ ایک بات یہ، دوسری یہ ہے کہ مجتہدین وہ اگر کسی حدیث پر عمل کر رہے ہیں تو محدثین بسا اوقات اس کو کچھ ضعیف بتا دیتے ہیں، تو اس کے اندر ایک بات یاد رکھے، جس طرح سند کو پرکھنے کے لیے راویوں کے اندر رجال اور علم الاسناد یہ ضروری ہوتا ہے، راویوں کی جر و تعدیل ضروری ہوتی ہے، اس طرح یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ حدیث معمول بھی ہے کہ نہیں۔ اگر ابتدا سے یعنی جن راویوں کی بنا پر حدیث کو مانا جا رہا ہے ان راویوں کے اس حدیث کو قبول کرنے کو نہیں مانا جائے گا، اس کو کہتے ہیں تلقی بالقبول۔ یہ جو تلقی بالقبول ہے اس کی محدثین کے نزدیک بڑی ویلیو ہے، باقاعدہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ تو جگہ بجگہ کہتے ہیں کہ یہ اہل علم کے نزدیک اس پر عمل ہے، والعمل علی ھذا اس پر عمل ہے۔ محدثین میں سے فقہاء میں سے وہ نام بتاتے ہیں، وہ بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ تلقی بالقبول ہے، اور جسے تلقی بالقبول ہو جائے تو وہ حدیث معمول بھی ہوتی ہے، وہ قابل عمل ہوتی ہے۔ سندن اگر کوئی ضعیف ہو جائے لیکن تلقی بالقبول ہو جائے تو اس کا وہ درجہ حسن ہو جاتا ہے تلقی بالقبول کی وجہ سے۔ تو یہ حدیث حضرت موسیٰ بن اسماعیل، امام بخاری کہتے ہیں ہمیں موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا، وہ کہتے ہیں ہمیں خبر دی ابو عوانہ نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا موسیٰ بن ابو عائشہ نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا سعید بن جبیر۔ یہ سعید بن جبیر وہی ہیں جو 99 ہجری میں وصال ہوا، جن کو حجاج بن یوسف نے شہید کیا تھا، اور حجاج بن یوسف جب آپ کو شہید کرنے لگا نا، صاحب کرامت بزرگ تھے، یہ ان کے حالات میں پڑھ کر دیکھ لیں، وہ فرمانے لگے، یہ تابعی بزرگ تھے، اگر مجھے تم نے شہید مارا 700 صحابہ کا قاتل گزرا، یہ اگر تو نے مجھے مارا تو پھر یہ مارنا تجھے بڑا بھاری گزرے گا۔ پھر یہی ہوا کہ جب آپ شہید کر دیا اس نے، حجاج بن یوسف نے، جب حجاج بن یوسف سوتا تو سوتے ہوئے کہتا میرا پاؤں سعید بن جبیر نے کھینچ دیا ہے، سوئے ہوئے کو تنگ کرتے اور 15 دن کے اندر یہ حجاج بن یوسف مر گیا تھا۔ یہ صاحب کرامت بابا جی ہیں جی، آپ دیکھ لیں تابعین میں بابا جی، تو کیا ان بابا جی کا انکار کریں گے یا کہیں گے کہ ہمیں لائیو کرامت دکھائی جائے پھر مانیں گے؟ تو مقصود یہ ہے کہ سعید بن جبیر جو ہیں ان کی پوزیشن واضح ہے اور مسلم ہے، اور سارے مانتے ہیں ان کو، باقاعدہ ان کی جو اس مقام پر سعید بن جبیر کا تابعی کا ان کا جب ذکر کرتے ہیں تو باقاعدہ ان کے نیچے لکھتے ہیں کہ 99 ہجری میں یہ وصال ہوا ہے، اور اس کے 15 دن بعد یہ حجاج بن یوسف مرا ہے، اور پھر یہ ساتھ ہی لکھتے ہیں کہ حجاج بن یوسف مرا اس وجہ سے تھا۔ اللہ اکبر، مارا کس نے جی؟ اللہ نے مارا ہے، ہم تو یہی کہتے ہیں۔ تو سبب جو بنتا ہے، ہم سبب کی قائل ہیں، سبب بنانے جو سبب بنتے ہیں ہم ان کی بھی تعظیم کرتے ہیں کہ سبب اللہ بنا رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو فرمان لا تحرک به لسانک لتعجل به، کہ آپ اپنی زبان مبارک کو جب وحی اتر رہی ہوتی ہے اس وقت حرکت نہ دیں، لتعجل به، تاکہ آپ جلدی جلدی اس کو حاصل کر سکیں، ضبط کر سکیں، اس کو محفوظ کر سکیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب قرآن مجید نازل ہوتا تو یعالج من التنزیل شدتا، قرآن مجید جب نازل ہو رہا ہوتا تو اس کو آپ اس نازل ہونے کی شدت کو یعالجو، یعنی معالجہ جو ہوتا ہے وہ کسی شے کی مشقت کے ساتھ حاصل کرنا، تو قرآن جب نازل ہو رہا ہوتا تو اس کو مشقت سے حاصل کرتے، اور اس مشقت میں سے ایک یہ بھی چیز تھی کہ یحرک شفتیہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہونٹ مبارک کو حرکت دیتے تھے۔ تو قرآن تو کہتا ہے لا تحرک بہ لسانک، آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دیں، اور ادھر آ رہا ہے کہ مشقت میں سے تھا کہ آپ اپنے ہونٹوں کو حرکت دیتے تھے۔ تو یہ کوئی بعید بات نہیں ہے،
زبان کی حرکت ہو تو ہونٹوں کی حرکت بھی تو ہوتی ہے، وہ زبان کی حرکت جو قرات کو مستلزم ہوتی ہے، پھسپاہٹ پیدا ہوتی ہے۔ بس اوقات کو لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو بالکل ہونٹ بند کر کے، اس کا مطلب زبان کی حرکت نہیں ہو رہی۔ زبان کی حرکت ہوگی تو قرات ہوگی، اور اس کی علامت یہ ہوگی کہ ہونٹ بھی حرکت کرتے ہوں گے۔ تو یہ جو چیز لازم و ملزوم ہوتی ہے، مترادف ہوتی ہے، تو ایک کا ذکر کرنے سے دوسرے کا ذکر ہو جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہما آپ فرماتے ہیں کہ میں بھی ان دونوں کو حرکت دیتا ہوں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرکت دیتے تھے، کیونکہ آپ نے باقاعدہ دیکھا ہوا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جب حضرت سعید بن جبیر کو بتایا تو انہوں نے کہا انا احرکہما، میں بھی اسی طرح حرکت دیتا ہوں جس طرح میں نے حضرت عبداللہ بن عباس کو حرکت دیتے ہوئے دیکھا، کہ وہ اپنے حضور اپنے دونوں ہونٹ مبارک کو حرکت دیتے تھے۔ اور یہ حدیث اس اعتبار سے مسلسل بتحریک الشفا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہونٹ کو کیسے حرکت دیتے تھے، تو یہ بھی حدیث مسلسل کے اندر یہ بھی ایک چلتی ہے کہ باقاعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے حرکت دی، صحابی نے کہا بھی ایسے حرکت دی، پھر تابعی نے کہا صحابی نے ایسے حرکت دی، پھر تبع تابعی، سلسلہ چلتا چلتا سلسلہ۔ تو اسناد کے اندر یہ بھی ہوتا ہے۔ تو جو اب دو گروہ ہو گئے، ایک گروہ کہتا ہے حدیث مسلسل کے پیش نظر جس طرح ہے وہ اس طرح صورت بنائی جائے، کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ہاتھ اٹھایا تو اس طرح ہاتھ اٹھایا جائے۔ جو محتاط طبقہ ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں، ہو سکتا ہے کہ ہمارے ہاتھ اٹھانے میں، ہونٹ کو حرکت دینے میں کوئی کمی بیشی ہو جائے اور وہ معنی اس طرح ادا نہ ہو، اس واسطے اس کو ادا نہ کیا جائے۔ تو یہ محتاط طبقہ ہے، مناسب یہی لگتا ہے۔ سو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیا کریمہ اتاری، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، محبوب آپ اپنی زبان مبارک کو حرکت نہ دیں تاکہ آپ تاکہ اس وحی کو آپ جلدی سے حاصل کر لیں۔ ہم پر لازم ہے اس قرآن کو جمع کرنا اور اس کی قرات، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی پڑھنا شروع کر دیتے، جبریل امین پڑھتے، حضور اس کو حاصل کرنے کے لیے پڑھنا شروع کر دیتے تاکہ یہ کوئی لفظ رہ نہ جائے۔ تو جب یہ آیا کریمہ آ گئی تو راوی کہتے ہیں کہ جمعہ لکا یا جامع، یعنی دو طرح سے اس کی قرات کی گئی ہے۔ تو اس کا جو جمع ہے آپ کے لیے، آپ کے سینے میں، تو سینے مراد یعنی قلب مبارک پر اترا نا، اور پھر اسی سے آگے زبان مبارک پر اس کا اظہار ہوتا ہے جو دل کے اندر ہے۔ تو جمع اس کا آپ کے لیے آپ کے سینے میں ہے، اور اس کا پڑھنا یہ اللہ کے ذمہ ہو گیا ہے۔ بس جب ہم پڑھ لیں، یعنی جبریل امین اس کو پڑھیں تو گویا کہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ فاتبع قرآن، یعنی جبریل سبب ہے، تو آپ اس پڑھے ہوئے کی پیروی کریں۔ راوی فرماتے ہیں کہ فاستمع لہ، فاتبع قرآن کا مطلب ہے کہ آپ صرف سنیں اور خاموش رہیں۔ ہم پر لازم ہے اس کا بیان کرنا، پھر ہم پر لازم ہے کہ آپ کو دوبارہ اس کی قرات کروا دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد جب جبریل آتے تو بس سنتے۔ محبوب یہ کیا بات ہوئی، جبریل پڑھ رہا ہے تو آپ اس کے پیچھے پیچھے ریپیٹ کر رہے ہیں؟ یہ تو بعد میں کچھ ایسے کو نلائق آئیں گے، وہ کہیں گے کہ جبریل استاد ہیں، آپ شاگرد ہیں، تو یہ نہ کیجئے۔ جبریل پیغام دیتا ہے، پیغام لیں، بس آپ اس کے بعد جو قرآن محفوظ کرانا ہے، اس کے معنی مطالب سمجھانے ہیں، یہ ہمارے ذمہ لازم۔ دل میں قرآن اتارنا، زبان پر جاری کرنا الفاظ محفوظ، اور اس کے مطالب سمجھانے، یہ تینوں چیزیں ہمارے اوپر لازم ہیں۔ پھر حضور سنتے، جبریل چلے جاتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح قرآن پڑھتے جس طرح جبریل نے پڑھا۔ جی قال حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس عن الزهري التحويل قال وحدثنا بشر بن محمد قال حدثنا عبد الله قال اخبرنا يونس ومعمر نحوه عن الزهري قال اخبرني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اجود الناس وكان اجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة۔ یہ دو سندوں کے ساتھ بیان کی جا رہی ہے، اور اس میں تحویل، ہا کا لفظ آیا، تحویل الاسناد،
اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک راوی پر آ کر اس کی دو سندیں ہوتی ہیں اور دو سندیں باقاعدہ دو حدیثیں بنتی ہیں. تو زہری کے آگے دو شیخ آتے ہیں، دو زہری تک دو سندیں چلتی ہیں، تو زہری تک پہنچا کر پھر آگے سند چلائی اور پھر زہری پر آ کر روک دی کہ ہمیں ابدان، اور وہ کہتے ہیں ہمیں خبر دی عبداللہ نے، وہ کہتے ہیں ہمیں خبر دی یونس. یونس پر آ کر وہ یونس بیان کرتے ہیں زہری سے. پھر سند بدلی کہ امام بخاری کہتے ہیں ہمیں بشر بن محمد نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا عبداللہ نے، وہ کہتے ہیں ہمیں خبر دی یونس نے، اور معمر نے اسی طرح زہری سے. یعنی پہلی روایت کے اندر صرف یونس موجود ہے زہری سے پہلے، اور دوسری روایت میں یونس کے ساتھ معمر بھی. خبر کیا دی؟ کہتے مجھے خبر دی عبید اللہ بن عبداللہ نے، وہ اس سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، شیخ زہری کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ جود و سخا کرنے والے تھے. یہ ایک عمومی بات آ گئی. وکان اجود ما یکون، اور آپ رمضان کے اندر باقی زمانے کی بنسبت زیادہ جود و سخا کرنے والے تھے. جود اور سخا میں کچھ فرق ہوتا ہے. سخاوت کے اندر یہ ہوتا ہے کہ وہ دینا جس کی اس کو ضرورت ہے، اور جود کے اندر یہ ہوتا ہے دے دینا جس کی ضرورت ہے یا جس کی نہیں وہ سارا ہی دے دینا. سخاوت کے اندر ہوتا ہے کہ اپنے پاس کچھ رکھ لینا اور دے دینا، اور جود کے اندر ہوتا ہے کہ اپنے پاس رکھنے والی بات کوئی نہیں ہوتی، عطا ہی کر دینا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے ہم جود و سخا کا لفظ بولتے ہیں تاکہ جود کی وضاحت ہو جائے، اصل حضور جود فرمانے والے ہیں. جب آپ سے جبریل ملاقات کرتے تو اس وقت حضور زیادہ، اب جبریل امین کا مرتبہ حضور سے بڑھ کر تو نہیں ہے، لیکن چونکہ اچھوں کے ساتھ ملاقات ہو رہی ہے تو جب اچھوں سے ملاقات ہو تو کچھ سخاوت کرنا، کچھ پیش کرنا، کچھ جود کرنا، یہ حضور کی سنت ہے. وکان یلقاہ، اور حضور اس وقت آپ جبریل سے ملاقات کرتے فی کل لیلۃ من رمضان، رمضان میں ہر رات میں جبریل سے ملاقات ہوتی. فیدارسہ القرآن، آپ قرآن کا جبریل کے ساتھ دور فرماتے. اچھا، دارس یدارس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ آپ کو سناتے، آپ اس کو سناتے. یہ نہیں ہے کہ اپنی منزل سنا دی اور اس کو کہنا چل بھاگ جا، یہ طریقہ نہیں ٹھیک. دور کا سنت طریقہ یہی ہے کہ پڑھا بھی جائے سنا جائے، سننے سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے. تو یہ سنت اسی طرح ہی ہے. سو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود بالخیر، آپ خیر کی سخاوت فرمانے والے تھے. من الریح المرسلہ، وہ جو تیز آندھی آتی ہے نا، اس سے بھی زیادہ حضور جود و سخا کرنے والے تھے. اچھا، آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ جو تشبیہ دی ہے اس مقام پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی زیادہ کرنے والے تھے. تو جب آندھی آتی ہے وہ یہ تو نہیں دیکھتی، اب آندھی کے ساتھ جب بارش آتی ہے، اس آندھی کے بعد بارش بھی آتی ہے، تو پہلی تو بات یہ ہے کہ آندھی یہ نہیں دیکھتی کہ یہ میرا اپنا ہے، یہ پرایا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھینی بھینی ہوا، تو وہ سخاوت اس طرح آتی ہے کہ وہ کسی کا لحاظ نہیں کرتی، اپنا آیا بیگانہ آیا سب کو عطا کرتے جاتی. سبحان اللہ. دسترخوان وسیع ہے نا. اور پھر ہوا کو بولا کہ اس کے بعد بارش ہے، بھی ابھی یہ تو ابتدا ہے، جو اصل نوازشات ہیں وہ قیامت کے روز جب ہوں گی تو پھر اور معاملہ ہوگا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر کی بہت زیادہ سخاوت فرمانے والے تھے. جی. قال حدثنا ابو اليمان الحكم بن نافع قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ان عبد الله بن عباس اخبره ان ابا سفيان بن حرب اخبره ان هرقل ارسل اليه في ركب من قريش وكانوا تجارا بالشام في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معد فيها ابا سفيان وكفار قريش فاتوه وهم بإيلاء فدعاهم في مجلسه وحوله عظماء الروم ثم دعاهم ودعاه ترجمانه قال أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ قال أبو سفيان فقلت أنا أقربهم نسبا فقال أدنوه مني وقربوا أصحابه فجعلوهم عند ظهره ثم قال لترجمانه
قل لهم إني سائل هذا عن هذا الرجل فإن كذبني فكذبوه فوالله لولا الحياء من أن يأسر علي كذبا لكذبت عنه ثم كان أول ما سألني عنه أن قال كيف نسبه فيكم قلت هو فينا ذو نسب قال فهل قال هذا القول منكم أحد قد قبله قلت لا قال فهل كان من آبائه من ملك قلت لا قال فأشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم قلت بل ضعفاؤهم قال أيزيدون أم ينقصون قلت بل يزيدون قال فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه قلت لا قال فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال قلت لا قال فهل يقدر قلت لا ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها قال ولم تمكنني كلمة أدخل تمكني كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه الكلمة قال فهل قاتلتموه قلت نعم قال فكيف كان قتالكم إياه قلت الحرب بيننا وبينه سجال ينال منا وننال منه قال ماذا يأمركم قلت يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم ويأمرون بالصلاة والصدق والعفاف والصلة فقال للترجمان قل له سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب وكذلك الرسل تبعث في نسب قومها وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول فذكرت ألا قلت لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يأتسي بقول قيل قبله وسألتك هل كان من آبائه من ملك فذكرت ألا فقلت فلو كان من آبائه من ملك قلت رجل يطلب ملك أبيه وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال فذكرت ألا فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله وسألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه وهم أتباع الرسل وسألتك أيزيدون أم ينقصون فذكرت أنهم يزيدون وكذلك أمر الإيمان حتى يتم وسألتك أيرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه فذكرت ألا وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب وسألتك هل يقدر فذكرت ألا وكذلك الرسل لا تقدر وسألتك بما يأمركم فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وينهاكم عن عبادة الأوثان ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين وقد كنت أعلم أنه خارج ولم أكن أظن أنه منكم فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث به مع دحية الكلبي إلى عظيم بصرى فدفعه عظيم بصرى إلى هرقل فقرأه فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام تسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن توليت فإن عليك إثم اليريسيين ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون قال أبو سفيان فلما قال ما قال وفرغ من قراءة الكتاب كثر عنده الصخب فارتفعت الأصوات وأخرجنا فقلت لأصحابي حين أخرجنا لقد أمر عمرو بن أبي كبشة إنه يخافه ملك بني الأصفر فما زلت موقنا أنه سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام وكان ابن ناطور صاحب الإيلياء وهرقل سقف على نصار الشام يحدث أن هرقل حين قدم إيلياء أصبح يوما خبيث النفس فقال بعض بطارقته قد استنكرنا هيئتك قال ابن الناطور وكان هرقل حزاء ينظر في النجوم فقال لهم حين سألوه إني رأيت الليلة حين نظرت في النجوم ملك الختان قد ظهر فمن يختتن من هذه الأمة قالوا ليس يختتن إلا اليهود فما يهمنك شأنهم واكتب إلى مدائن ملكك فليقتلوا من فيهم من اليهود فبيناهم على أمرهم أتي هرقل برجل أرسل به ملك غسان يخبر عن خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما استخبره هرقل قال اذهبوا فانظروا أمختتن هو أم لا فنظروا إليه فحدثوه أنه مختتن وسأله عن العرب فقال هم يختتنون فقال هرقل هذا ملك هذه الأمة قد ظهر ثم كتب هرقل إلى صاحب له برومية وكان نصيره في العلم وسار هرقل إلى حمص
فلم يرمي حمص حتى أتاه كتاب من صاحبه يوافق رآه هرقل على خروج النبي صلى الله عليه وسلم وأنه نبي، فأذن هرقل لعظماء الروم في تذكرة له بحمص ثم أمر بأبوابها فغلقت، ثم اطلع فقال يا معشر الروم هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي؟ فحاسوا حيثة حمر الوحش إلى الأبواب فوجدوها قد غلقت، فلما رأى هرقل نفرتهم وآيس من الإيمان قال ردوهم علي، وقال إني قلت مقالتي آنفا أختبر بها شدتكم على دينكم فقد رأيت، فسجدوا له ورضوا عنه، فكان ذلك آخر شأن هرقل. قال أبو عبد الله رواه صالح بن كيسان ويونس ومعمر عن الزهري. حضرت امام بخاری فرماتے ہیں کہ ابو یمان حکم بن نافع انہوں نے ہمیں بیان کیا کہ ہمیں خبر دی شعیب نے، وہ زہری سے، وہ کہتے ہیں ہمیں خبر دی عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود نے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر دی کہ ابو سفیان بن حرب انہوں نے خبر دی کہ ہرقل نے قریش کے ایک جماعت کی طرف پیغام بھیجا اور وہ شام میں تجارت کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے، اور یہ زمانہ صلح حدیبیہ کا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ابو سفیان کے ساتھ ایک صلح کا مادہ یعنی صلح کا پیغام کیا ہوا تھا، صلح کا معاہدہ کیا ہوا تھا، اور قریش کے کفار کے ساتھ اور ابو سفیان کے ساتھ صلح کا معاہدہ کیا ہوا تھا۔ تو وہ جو ایلچی تھے وہ آ گئے ابو سفیان کے پاس، اور وہ اس وقت ہرق اور اس کے ساتھی جو تھے وہ ایلیا، یہ بیت المقدس کو اسے تعبیر کیا جا رہا ہے کہ اس کے اندر کئی لغات ہیں کہ ایلیا زیادہ مشہور ہے، لام کے نیچے بھی زیر، حمزہ کے نیچے بھی زیر، ایلیا تو بیت المقدس کہہ رہے ہیں۔ تو انہوں نے ان کو بلایا، اپنے پاس بلایا اپنی مجلس میں۔ اب بادشاہ نے محل کے اندر اردا گرد روم کے بڑے بڑے وزراء اور مشیر کھڑے ہیں، پھر ان کو جب بلایا اور ترجمان کو بھی بلا لیا کیونکہ دونوں کی زبان ایک نہیں تھی، تو بادشاہ نے کہا ہرقل نے کہ تم میں سے اس مرد کے نسب کے اعتبار سے قریب کون ہے کہ جو یہ زعم کرتا ہے کہ وہ جو خود کو نبی سمجھتا ہے؟ ابو سفیان آگے بڑھے، انہوں نے کہا میں نسب کے اعتبار سے ان کے قریب ہوں۔ تو بادشاہ نے کہا کہ اس کو میرے قریب کر دو اور اس کے جو ساتھی ہیں وہ اس کے قریب کر دو۔ ترتیب یوں رکھ دی کہ ابو سفیان کے پشت کے پیچھے ان سب کو کھڑا کر دیا، پھر ترجمان کو، پھر اس نے کہا ترجمان کو کہ ان کو کہہ دے کہ میں اس مرد کے بارے میں سوال کروں گا، اگر یہ ابو سفیان نے مجھ سے جھوٹ بات کہی تو یہ بندے اس بات کو جھٹلائیں گے۔ ابو سفیان کہتے ہیں، کیونکہ ابھی ایمان لے کر تو نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم اگر مجھے بات بدلنے میں یا جھوٹ بولنے میں اگر غیرت نہ ہوتی، حیا نہ ہوتا، تو میں اس مقام پر جھوٹ بول دیتا۔ پھر پہلا سوال اس نے مجھ سے کیا کہ اس کا نسب کیسا ہے، تم میں ان کا نسب کیسا ہے؟ تو انہوں نے یہ کہا کہ وہ ہم میں عظیم نسب والے ہیں، میلاد بیان ہو رہا ہے، وہ ہم میں بادشاہ پوچھ رہے ہیں، وہ بتا رہے ہیں، اور میلاد کس چیز کا نام ہے؟ کہا کہ کیا یہ بات جو وہ پیغام لے کر آیا ہے اس سے پہلے کسی نے کہی ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ کیا اس کے آباء و اجداد میں سے کوئی مالک، کوئی بادشاہ بھی گزرا ہے؟ مالک کوئی بادشاہ گزرا ان میں؟ میں نے کہا نہیں۔ کہا اس کے پیروکار جو ہیں وہ اشرافیہ ہیں، یعنی سردار لوگ ہیں یا کمزور لوگ ہیں؟ میں نے کہا بلکہ کمزور لوگ ہیں۔ کیا وہ تعداد میں بڑھ رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں؟ میں نے کہا بلکہ وہ تو تعداد میں بڑھ رہے ہیں۔ کیا جو بڑھنے والی تعداد ہے ان میں سے کوئی ایک مرتد ہو کر یا دین سے ناراض ہو کر کوئی واپس بھی پلٹا ہے؟ اس میں داخل ہونے کے بعد دین میں ناراض ہو کر واپس کو پلٹا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ کیا تم نے کبھی ان پر اس پیغام سے پہلے ان پر کبھی جھوٹ کا اتہام، تہمت کبھی کہا ہے کہ یہ تم جھوٹ بولتے ہو؟ کہا نہیں۔ تو ابو سفیان کہتے ہیں میں نے موقع تھوڑا سا غنیمت جانا، تو میں نے کہا ابھی کوئی ایسا انہوں نے ہم سے غلط بیانی نہیں کی، وعدہ مخالفت نہیں کی، وعدہ توڑا نہیں ہے، ہم اس وقت ایک معاہدے میں ہیں صلح حدیبیہ کے،
اب پتہ نہیں ہے کہ اس کے اندر وہ ہم سے کیا کرتے ہیں. کہتے یہی ایک جملہ تھا کہ جس کو میں اس اپنی پوری بات میں داخل کر سکا. اس کلمے کے علاوہ میں نے اور کوئی جملہ داخل نہ کر سکا, مجھے کوئی گنجائش نہ بچی. ٹھیک ہے, کیا تم نے ان کے ساتھ جنگ کی ہے؟ میں نے ابو سفیان کہتے میں نے کہا ہاں کی ہے. ان کا لڑائی کرنے کا انداز کیسا تھا, کیسا پایا؟ میں نے کہا بھی جنگ ہمارے ان کے درمیان ایک ڈول ہے, کبھی وہ ہم سے لے جاتے ہیں کبھی ہم ان سے لے لیتے ہیں. کہا ان کا پیغام کیا ہے, وہ حکم کیا دیتے ہیں؟ تو کہتے میں نے کہا کہ وہ کہتے اللہ وحدہ لا شریک کی بات کرو, اس کے ساتھ کسی کو شریک ہے نہ, اللہ ایک بات, اللہ وحدہ کی بات کرو, کسی کو شریک نہ کرو. اور جو تمہارے آباء و اجداد کہتے ہیں وہ چھوڑ دو. نماز کا, سچائی کا, پاک دامنی کا اور صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں. ترجمان کو بادشاہ نے کہا کہ اسے کہے کہ میں نے تجھے اس کے نسب کے بارے میں پوچھا تو تو نے بیان کیا ہے نا, حالانکہ تم انکار کرنے والا ہے کہ وہ عظیم نسب والے ہیں. رسول وہی ہوتے ہیں کہ ان کی قوم کے نسب میں, اعلیٰ نسب میں ان کو بھیجا جاتا ہے. میں نے تجھ سے پوچھا کہ کیا ان میں سے یہ بات جو اب کر رہے ہو, یہ پہلے جو نبی پیغام لے کر آئے, یہ ان کے بڑوں میں سے کسی نے کہا ہے یا کسی نے بات کہی ہو؟ کہا نہیں. اگر کوئی کہتا تو پھر یہ ہونا تھا کہ یہ بات وہی کر رہا ہے کہ جو اس سے پہلے بھی ہوتی رہی ہے. یا تسی اقتدا کر رہا ہے ایسے قول کی جو اس سے پہلے کہا گیا. میں نے پوچھا کیا اس کے آباء و اجداد میں سے کوئی بادشاہ ہے, تو تو نے بتایا کہ نہیں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر اس کے آباء و اجداد میں سے کوئی بادشاہ ہوتا تو میں کہتا کہ یار بھائی یہ بندہ اپنے آباء و اجداد کی حکومت لینے آیا ہے. میں نے تجھ سے پوچھا کہ کیا تم نے اس کو جھوٹ کی تہمت دی ہے اس سے پہلے جو اس نے پیغام دیا ہے, تو تو نے بتایا کہ نہیں. سو میں پہچان چکا ہوں کہ یہ نبی ایسے ہیں کہ وہ لوگ جو ان کے متعلق وہ لوگوں پر وہ جھوٹ نہیں بولتے اور وہ اللہ پر جھوٹ نہیں بولتے. جس بندے کی یہ پوزیشن ہے کہ ساری زندگی صداقت میں رہی, نہ تو اب لوگوں سے جھوٹ بولنے والا ہے اور نہ ہی وہ اللہ کی ذات کے اوپر جھوٹ گڑنے والا ہے. میں نے تو اسے پوچھا کہ اس کے پیروکار میں سے سردار لوگ ہیں کہ کمزور لوگ ہیں؟ تو نے بتایا کہ کمزور لوگ ہیں, انہوں کی پیروی کی ہے. اور رسولوں کی پیروی کمزور لوگ ہی کرتے ہیں شروع میں. اور میں نے تم سے پوچھا کہ کیا وہ تعداد میں بڑھ رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں؟ تو نے بتایا کہ وہ زیادہ ہو رہے ہیں. ایمان کا معاملہ اسی طرح ہوتا ہے حتیٰ کہ وہ بام عروج پر پہنچ جاتا ہے. اور میں نے تو اسے پوچھا کہ کیا ان میں کوئی دین سے ناراض ہو کر کوئی واپس بھی پلٹا ہے؟ تو نے بتایا کہ نہیں. اسی طرح ایمان جب اس کی دلوں کے اندر بشاشت اور رونق اور نور آ جاتا ہے تو پھر اس سے کوئی واپس نہیں پلٹا. میں نے تو اسے پوچھا کہ کیا انہوں نے وعدہ خلافی کی ہے؟ تو نے بتایا نہیں کی. رسول اسی طرح ہے کہ وہ وعدہ خلاف نہیں ہوتے. اور میں نے تو اسے پوچھا کہ وہ حکم کیا دیتے ہیں؟ تو نے بتایا کہ وہ اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کا حکم دیتے ہیں, بتوں کی عبادت سے روکتے ہیں, نماز کا حکم دیتے ہیں, سچائی اور پاک دامنی کا حکم دیتے ہیں. سو اگر جو تو کہہ رہا ہے اسی طرح حق ہے تو میرے ان 2 قدموں کے کھڑے ہونے کی جگہ کا وان قریب وہ شخص مالک بن جائے گا. اور میں یہ بات پورے یقین سے کہہ رہا ہوں, میں جانتا تھا کہ وہ تشریف لائیں گے, انہو خارجن, وہ تشریف لائیں گے, لیکن مجھے یہ نہیں گمان تھا کہ وہ تم میں سے ہوں گے. سو اگر میں یہ جانتا ہوتا کہ میں ان تک کسی نہ کسی طریقے سے پہنچ جاؤں گا تو میں اس پہنچنے کی مشقت کو, اس پہنچنے کی ملاقات کے اندر جو مشقت ہے وہ اٹھا لیتا. اور اگر میں ان کے پاس ہوتا لغسلت عن قدمیہ, میں ان کے قدم کو دھوتا. جی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مقام پر اس جملے کو رد نہیں کیا. اور یہ کہنا کہ بھئی جب حضور کی بات ہو رہی ہے تو پھر تم اشرف المخلوقات ہو تو تم پھر اپنے آپ کو اتنا گرا کر کیوں رکھ رہے ہو؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوگی تو یہ باتیں ہی پسند کی جاتی ہیں. کہا میں ان کے قدم دھوتا.
یہ تو غلامی والا تصور آیا، بھئی حضور کی غلامی ہی سرداری ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط اس نے منگوا بھیجا، وہ خط جس کو داہیہ کلبی کے واسطے سے بسرا کی سردار کے پاس بھیجا گیا تھا، تو وہ بسرا کا جو سردار تھا، ایک ہے بسرا وہ اور ہے، بسرا کا جو سردار تھا اس نے پھر ہرقل کی طرف پہنچا دیا، خط کو پڑھا گیا۔ خط کا مضمون یہ تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد عبد اللہ ورسولہ الی ہرقل عظیم الروم سلام علی من اتبع الہدی۔ اللہ رحمان رحیم ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں، یہ محمد عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کا رسول ہے۔ اچھا، یہ حضرت عبداللہ آپ کے والد گرامی کا نام نہیں، محمد جو اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہے۔ تو چونکہ وہ عیسائیت کو رکھنے والے تھے نا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا ماننے والا تصور مٹا رہے تھے کہ محمد اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہے۔ ہرقل کی طرف پیغام ہے جو روم کا بادشاہ ہے، سلام ہو جس نے ہدایت کی پیروی کی۔ اس میں یہ بھی بتا دیا کہ مشرک کو سلام نہیں کرتے، یہ سلام کا حق مسلمان کے لیے۔ اگر آپ کو کوئی غیر مسلم سلام کر دے یا آپ کو کرنا پڑے تو اس کا طریقہ یہی ہے، سلام علی من اتبع الہدی۔ لیکن آپ محسوس کرتے ہیں کہ اتنا لمبا کہنے سے وہ مائنڈ کرتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، نفرتیں بڑھتی ہیں، تو پھر ایک مناسب سا طریقہ ہو کہ وہ سلام کہے جی السلام علیکم کو، تو آگے سے کہا جائے اور سنائیں کیا حال ہے، ٹھیک ہے، وعلیکم السلام، یہ مسلمان کے لیے۔ اس لیے جنت میں جائیں گے تو کیا ہوگا، سلام قولا من رب الرحیم، سلام سلام کی آوازیں آ رہی ہوں۔ حمد و صلات کے بعد یا جو امور پہلے بیان کیے اس کے بعد میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں، اسلام کا پیغام قبول کرنے کی دعوت دیتا ہوں۔ اسلام لے آ، تو محفوظ رہے گا، تسلم، سلامتی سے، اللہ تجھے دگنا اجر دے گا۔ اگر تو پھر گیا تو تجھ پر رعایا کا گناہ بھی لازم ہے، اور اگر اسلام لے آئے تو رعایا کی نیکی وہ بھی تیرے کھاتے میں ڈل جائے گی۔ پھر آپ نے یہ آیت کریمہ تلاوت کی، اہل کتاب آؤ اللہ کے اس کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترکہ ہے، برابر ہے۔ وہ کیا ہے کلمہ مشترکہ؟ ہم اللہ کے علاوہ کسی کی بات نہ کریں، اس کے ساتھ شرک نہ ٹھہرائیں، اور ہم میں سے بعض اپنے بعض کو اللہ کو چھوڑ کر رب نہ بنا لے۔ پھر اگر تم پھر گئے فقولوا اشہدوا، تو تم فرما دو کہ تم گواہ ہو جو بے شک میں مسلمان ہوں۔ اس پر ایک اعتراض یہ آتا ہے کہ یہ آیا کریمہ تو اس واقعے کے 3 سال بعد نازل ہوئی، تو یہ آیا کریمہ یہاں کیسے؟ تو اس سے پھر ایک بات جو ثابت ہوتی ہے وہ یہ کہ الیواقیت والجواہر کے اندر علامہ عبد الوہاب شارانی فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید کا اجمالاً علم دے دیا گیا تھا، پورے قرآن کا اجمالاً علم دے دیا گیا تھا، پھر اس کے بعد تدریجاً قرآن نازل ہوتا رہا۔ یہی وجہ تھی کہ حضور فرماتے کہ اس قرآن کی آیت کو فلانی صورت میں رکھ دو، تو یہ صورت کے اندر رکھنا یہ تبھی ممکن ہے کہ حضور کو پورے قرآن کے متعلق پہلے علم ہے۔ اور یہ آیت بھی اسی موقع پر دلالت کرتی ہے کہ یہ آیت نازل تو بعد میں ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغام دیا وہ جو اجمالی طور پر بے مثل کلام ہے، تو اجمالی طور پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیا وہی اسی کی تائید میں پھر بعد میں یہ سورت نازل ہو رہا ہے۔ بعد نے کہا کہ اس کا تکرار 2 مرتبہ ہوا ہے، حالانکہ ایسا نہیں، ایک ہی مرتبہ نازل ہوئی ہے۔ تو اجمالاً جو علم تھا اس کے مطابق جو آپ نے ارشاد فرمایا قرآن کی آیت بعد میں اسی اعتبار سے نازل ہوئی ہے، کیونکہ وہ حقیقتاً کلام کا نزول تدریجاً تھا جس کا اجمالاً علم حضور کو دے دیا گیا تھا۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ جب اس نے کہا جو کہا، پیغام دیا ہدایت کا، اور خاتمی پڑھ لیا گیا، جو ہی خط پڑھ کر فارغ ہوا تو اس کے پاس سغب شور برپا ہو گیا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ آواز جب بلند ہوئی تو ہم وہاں سے نکلے۔ میں نے اپنے ساتھیوں کو کہا جب ہم وہاں سے نکلے کہ بھئی ابن ابی کبشہ کا معاملہ تو بڑا اونچا چلا گیا ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کی کنیت تھی، شخصیت کی، اس اعتبار سے بات کی گئی کہ وہ تو
ابن ابی کبشہ کا معاملہ تو بھائی بڑا اونچا نکل گیا، یہ قبیلہ خزاعہ کا ایک شخص تھا، اس والے سے یہ بات کی جا رہی ہے. تو وہ بھائی اس سے خوف کر رہے ہیں، یعنی حضور کی ذات سے، اور خوف ان سے کر رہے ہیں کون؟ بنی اسفر کا بادشاہ ہرقل، وہ بھی خوف کر رہے ہیں. معاملہ تو بڑا اونچا نکل گیا. اب مجھے یقین ہو گیا کہ ان قریب یہ ظاہر ہوں گے، حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر اسلام داخل کر دیا، حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر اسلام داخل کر دیا، میرے دل میں اسلام ڈال دیا. بات اس وقت سمجھ تو گئے تھے، لیکن وہ برادری، وہ چدرا، وہ ساری رکاوٹ آ رہی تھی. تو پھر جب اللہ نے اسلام داخل فرما دیا دل کے اندر، کہتے پھر مان لیا. ابن ناطور، وہ جو صاحب ایلیا بیت المقدس والے، اور ہرقل، وہ بیت المقدس میں ہوتے تھے، اور ہرقل، یہ دونوں شام کے جو عیسائی تھے ان کے اوپر یہ سردار تھے، یا جو پادری ہوتا ہے، پوپ، وہ یحدثو، وہ بیان کرتے ہیں ابن ناطور کہ صاحب ایلیا و ہرقل، ابن ناطور جو کہ ہرقل کا بھی ساتھی تھا اور صاحب ایلیا بیت المقدس میں اس کا ٹھکانہ تھا، وہ بندہ شام کے عیسائیوں کا پادری تھا. وہ بیان کرتا ہے کہ ہرقل جب ایلیا آیا، یعنی بیت المقدس آیا، تو صبح کو جب بیدار ہوا نا، تو خبیث النفس، پوری حالت، بڑا پریشان. تو اس نے اپنے بعض جو خواص تھے ان کو کہا قدستن کرنا ہائی آتا کا. بعض اس کے ساتھیوں نے کہا ہم تیری حالت بڑی بدلی بھی دیکھ رہے ہیں، کیا بنا تجھے؟ ابن ناطور نے کہا، اور وہ ہرقل جو تھا وہ باقاعدہ کاہن تھا، نجومی تھا، وہ ستاروں کے اندر معاملات کو دیکھ لیتا تھا. فقال لهم حين سألوه، ابن ناطور کہتا ہے کہ ہرقل جو تھا نجومی تھا، اس کو یہ خواب، اس نے خواب میں دیکھا، کوئی پریشانی معاملہ دیکھا تو مشورہ کیا. تو ابن ناطور ہرقل کی صورتحال بتا رہا ہے کہ نجومی بندہ تھا. اب اس نے اپنی پریشانی کا اظہار یوں کیا، انہوں نے کہا رات میں نے تاروں کو دیکھا ہے، میں نے جب ستاروں میں نظر دوڑائی تو مجھے ختنے والوں کی بادشاہت وہ نظر آئی ہے کہ وہ غالب آ گئے ہیں اس امت میں سے جن کے ختنے ہیں. تو انہوں نے آگے سے کہا ختنے تو یہودی کراتے ہیں، چونکہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سلسلہ چلا آ رہے ہیں نا، تو کیوں نہ ہو ان کا خاتمہ کر دیتے ہیں، بس ان کی مہم چلاتے ہیں، سب کو یہودیوں کو قتل قرار دیتے ہیں. جو انہوں کبھی لکھ دے کہ آپ کے ملک کے جو شہر ہیں ان میں جہاں بھی یہودی کو پائیں ان کو قتل کر دے. یہ کون سا مشکل کام ہے؟ بس معاملہ اسی دوران تھا، یہودیوں کا قتل شروع ہو گیا تھا، ہرقل نے شروع کرایا. ہرقل کے پاس ایک شخص لایا گیا جسے غسان کے بادشاہ نے بھیجا تھا. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خبر دے رہا تھا، وہ مرد جسے غسان کے بادشاہ نے بھیجا تھا. جب اس سے ہرقل نے خبر طلب کی کہ بتا، رپورٹ دے، تو اس نے کہا کہ آپ اس بندے کے متعلق بندے بھیجو، جا کے اس بندے کو چیک کریں جس کو ملک غسان نے بھیجا ہے. جب اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب اس نے خبر دی، ہرقل نے اس کی خبر طلب کی، تو اب اس بندے کو چیک کیا گیا تو وہ اس کا ختنہ ہوا تھا. فناظر الیہ، وہ دیکھا تو اس نے بتا دیا کہ وہ ختنہ والا ہے، اور اس کے بارے میں وَسَأَلَهُ عَنِ الْعَرَبِ، اور عرب کے والے سے یہ بات پوچھی گئی کہ کیا وہ بھی اس دور میں ختنے کرتے ہیں؟ تو
ہرقل نے کہا کہ یہ اس امت کا بادشاہ ہوگا جو ظاہر ہوگا۔ پھر ہرقل نے اپنے ساتھی جو رومیہ میں تھا اس طرح لکھا، اور وہ بھی علم میں اسی کے برابر تھا کہ یار میرے علم میں یہ آیا ہے کہ وہ جو بندہ ہے اس کی رپورٹ کے مطابق عرب کے اندر وہ بندہ ایک شخصیت ہے کہ جو ختنے والی ہے اور اس کی حکومت آ رہی ہے، تو تم بھی ذرا چیک کر لو اس نظارے کو۔ وہ بھی علم میں برابر تھا، اس نے بھی دیکھا۔ تو ہرقل نے ہمس کو جانے کی تیاری میں تھا، تو ابھی ہمس کے لیے وہ یعنی نکل ہی رہا تھا کہ اس کے پاس اس کے ساتھی کا خط آ گیا جس میں اس نے لکھا تھا کہ جو تو کہہ رہا درست ہے، اس کی رائے ہرقل کی رائے کے مطابق ہوگی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والے سے جو کہہ رہا تھا کہ وہ تشریف لے آئیں اور وہ نبی ہے، تو یہ بات درست ہے۔ اب ہرقل نے روم کے جو بڑے بڑے بادشاہ تھے، وزراء تھے، ان کو اکٹھا کیا اپنے خاص محل میں ہمس کے اندر۔ پھر سارے دروازوں کے بارے میں حکم دیا کہ ان کو بند کروا دیا جائے، دروازے بند ہو گئے۔ پھر اطلاع دی جو جو اس پر رونما ہوئے، خط آیا، پھر نجوم ستاروں کے اندر اندازہ لگایا، پھر اپنے دوست کو بھیجا، ساری رپورٹ اس نے بتائی۔ پھر کہا کہ اے روم کے گروہوں، کیا تمہارے لیے فلاح میں کوئی رغبت ہے، ہدایت کو پانا چاہتی ہو، اور یہ کہ تمہاری سلطنت بادشاہ ہمیشہ رہے، تو میرا مشورہ ہے تم اس نبی کی بیعت کر لو۔ بس یہ جملہ سننا تھا، فحاسوا حیصتهم الوحش، جس طرح جنگلی گدھے بھاگتے ہیں غلطیاں مارتے ہوئے، اس طرح وہ غلطیاں مارتے ہوئے وہ بھاگے دروازے کی طرف۔ آگے انہوں نے، اچھا اس میں حماقت کی طرف اشارہ بھی ہے کہ حق سے دوری، وہ حماقت گدھے کی طرح وہ بھاگے۔ جب آگے گیا دروازے بند۔ جب ہرقل نے دیکھا حالات بدلے ہوئے، فوراً سیاسی پینترا بدلا اس نے کہ ان کی نفرت واضح ہو چکی ہے اور ان کے ایمان سے مایوس ہو گئے، تو اس نے کہا ان کو واپس لے کر آؤ۔ واپس آئے، کہا میں نے اصل بات تمہیں اس لیے کی تھی کہ میں اختاری بہا شدتکم علی دینکم، میں تمہارے دین کی شدت جو ہے نا ذرا نا اس کو پرکھ لو کہ حالات کیسے ہیں۔ وہ بندہ تھا نا کہ وہ گاڑی کے اندر سامان اٹھا کہتا بھی خیال کیا کرے، بعض لوگ ایسے سامان اٹھا کر لے جاتے ہیں، تو وہ لے ہی گیا۔ تو یہ کہ اس نے لا دیکھے، تو اس نے لا دیکھ کر اس نے کہا کہ بھائی میں تو تمہارا ایمان چیک کر رہا تھا، کتنے مضبوط ہو تم، بڑے تگڑے بندے ہو، مجھے ایسے بندے چاہیے۔ تو اسی وقت کہتے میں نے دیکھا اس کو کہ سارے اس کے لیے سجدہ کرنا شروع ہو گئے۔ اب بات ٹھیک ہے، شرک پر رہے وہ ٹھیک ہے، اور اس سے راضی ہو گئے۔ تو یہ اس ہرقل کے آخری حالات تھے جس کا بیان کیا گیا۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ صالح بن قیس نے اس کو روایت کیا ہے، اس روایت کو، یعنی جو خط کے آگے والی جو بات چلتی ہے وہ، اور یونس اور معمر نے زہری سے، تو دو سندوں کے اندر دو واقعے بیان کیے جا رہے، تو اس والے سے یہ بیان کیا جا رہا ہے۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا